دوسرے پارے کا آغاز اس بات سے ہوا کہ مسلمانوں کا قبلہ ابتدائی طور پر بیت المقدس رہا. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے رہے. 17 ماہ کے قریب جو نماز پڑھی گئی ابتدا میں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی. پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر ظہر کی نماز کے دوران بیت المقدس سے قبلہ تبدیل کر کے کعبۃ اللہ کو خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا. یاد کرنے والی بات کیا ہے؟ جو دوسرا پارہ ہے اس کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ تحویل قبلہ سے. مسلمانوں کا ابتدائی قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس. اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کتنے ماہ نماز پڑھی گئی؟ 17 ماہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر قبلہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو بنایا گیا. اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ جو قبلہ اول ہے آج وہاں مسلمان جو ہے وہ آزادانہ طور پہ عبادات نہیں کر سکتے. عجیب سا مسلمانوں کا اس وقت حال ہے کہ کنتم خیر امہ ہونے کے باوجود ساری دنیا میں یہ لوگ بھی ہر جگہ ہمیں ظلم و ستم کا شکار نظر آتے ہیں. اور اللہ سے یہ دعا بھی کرے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں وہ دن لائے کہ بیت المقدس کا مسجد اقصیٰ کا صحن ہو اور ہماری گناہ گار پیشانیاں وہاں جھک کر اللہ کی تسبیح بیان کر سکیں. اب اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے یہ بیت اللہ خانہ کعبہ کا معاملہ ہم نے اس لیے رکھا تاکہ ہم دیکھیں کہ غیر مشروط طور پر کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. اس لیے پھر آغاز میں کہا کہ سیقول الصفحاء عنقریب بے وقوف یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا کہ جس قبلے پر یہ لوگ اب تک تھے کس چیز نے بھی وہاں سے پھیر دیا. انہیں جواب دیا گیا نادانو قل للہ المشرق والمغرب مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف اس لیے نہیں کہا تھا نماز پڑھنے کا کہ اللہ تعالیٰ اس جانب ہے. اس لیے نہیں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جانب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ابہام دل میں پیدا تھا کہ پتہ نہیں شاید اللہ اس طرف ہے اس سمت ہے اس لیے اس سمت نماز منہ کر کے پڑھی جاتی ہے، اس ابہام کو دور کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قل للہ المشرق والمغرب مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا. پھر اس میں آگے چل کے مسلمانوں کو پھر بتایا گیا کہ جہاں کہیں تم ہو اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو اور نماز ادا کر لیا کرو. اب اس کے بعد ایک اور بات یہاں ہوئی کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ امت وسط بنایا. امت وسط کا معنی کیا ہے؟ ہر اعتبار سے یہ اعتدال والی امت ہے. ہر اعتبار سے یہ اعتدال والی امت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے ہر اعتبار سے. ہر اعتبار سے اللہ نے اسے باقی امتوں سے ممتاز رکھا. اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور یہاں ایک اور بڑی اہم بات اسی آیہ مقدسہ میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر گواہ بنایا ہے. ہم نے آپ کو ان پر کیا بنایا ہے؟ گواہ بنایا. اس آیت کے تحت اس ایک ٹکڑے کے تحت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ اور ان کا یہ جملہ جو ہے وہ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے ضیاء القرآن میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ ہیں. اس حیثیت سے گواہ ہیں کہ اپنے سارے امتیوں میں سے ہر امتی کے ہر عمل کو جانتے ہیں
کہ میرے امتی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا معاملہ ہے، سب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آگاہ کیے جاتے ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ یہ امت لوگوں پر گواہ ہو اور رسول ان پر گواہ ہوں۔ اور اہل حدیثوں کے سب سے بڑے امام جنہیں وہ شیخ الاسلام کے القابات سے یاد کرتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جو فتویٰ ہے اس میں ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہاں ان کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، کیفیت نہیں پتہ، کس طرح پیش ہوتے ہیں یہ نہیں پتہ، لیکن آپ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اب بعد والے کہتے ہیں جس نے یہ عقیدہ رکھا یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ عجیب سی بات ہے کہ جو اسلاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس آیت کے تحت کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، بعد والے آنے والے کہتے ہیں نہیں جی یہ عقیدہ جو ہے وہ اسلام کے سراسر مخالف ہے۔ احادیث طیبہ میں آتا ہے۔ اب ہمارا ایک طریقہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ جو حدیث ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، ہم اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ وہ آپ کے اعتبار سے وہ ضعیف ہوگی، کمزور ہوگی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرا جینا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، حیاتی خیر لکم، میرا جینا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جینا تو بہتر ہے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ سے علم سیکھتے ہیں، آپ کا جانا کیسے بہتر ہے؟ فرمایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ان رأیت خیرا، اگر اچھے ہوں گے تو حمدت اللہ علیہ، اللہ کی اس پہ حمد بیان کروں گا، اگر برے ہوں گے تو تمہارے لیے استغفار کروں گا، برے ہوں گے تو تمہارے لیے کیا کروں گا؟ استغفار کروں گا۔ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں بنایا کہ ہمارے اچھے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور ہمارے برے اعمال پر وہ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 153 سے لے کر 156 تک سیقول سپارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی مصیبت کا معاملہ آئے، کوئی تنگی کا معاملہ آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر سے، نماز سے مدد حاصل کرنی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم نے صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے کیا حاصل کرنی ہے؟ مدد حاصل کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک پیمانہ بیان کیا کہ تم جب میرے راستے میں آؤ گے تو کبھی بھوک سے آزمائے جاؤ گے، کبھی خوف سے آزمائے جاؤ گے، کبھی مالوں کی کمی، کبھی جانوں کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی۔ بشارت ان کے لیے ہے جو ان سارے معاملات میں صبر کرنے والے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم بھی تیرے ہیں، ہم بھی تیرے ہیں، تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے اولئک علیہم صلوات، ان لوگوں کے لیے ایک نہیں، ان لوگوں کے لیے صلوات ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کئی رحمتیں ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرتے، مشکلات کے آنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم بھی تیرے ہیں، ہم نے بھی تیری طرف لوٹ کے آنا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 159 سے لے کر 163 تک ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ بینات کو، روشن چیزوں کو، ہدایات کو جب کہ اللہ نے کھول کر بیان کر دیا، اس کے بعد بھی وہ چھپاتے ہیں، تو پھر یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی ان پر لعنت ہے۔ تو کتاب اللہ سے احکامات کو چھپانا سب سے پہلے اہل کتاب نے شروع کیا، کہ جہاں کہیں ان کے مطلب کی بات نظر نہ آتی اسے یا تو بدل دیتے یا اسے چھپا لیتے۔ اب اس کے بعد
ہمارے ہاں بھی جو منافقین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو آیات بینات نازل ہوئی وہ انہیں کیا کرتے ہیں؟ چھپا لیتے ہیں. یا اس طرح کے جو بھی احکامات ہیں جو بھی انہیں چھپائے گا وہ انہی کے ساتھ شامل ہوگا. اور کہا نا کہ جو جس کی پیروی کرے گا انہی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا؟ کہا جی میں نے قیامت کے لیے کچھ زیادہ تو نہیں تیار کیا لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. فرمایا پھر جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پھر اسی روایت میں آگے ہے کہ میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں, میں عمر سے پیار کرتا ہوں, میرے اعمال ان جیسے نہیں لیکن میں پیار ان سے کرتا ہوں. اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے اس کا مفہوم یہ کہ ایک بندہ مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے, ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن اللہ کی رضا کے لیے یہ محبت کرتے ہیں, کل قیامت میں اس محبت کی وجہ سے یہ اکٹھے کیے جائیں. اس لیے اللہ کے لیے محبت کرنے کا یہ معاملہ ہے. آیت نمبر 164 سے لے کے معاملہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا, اس کی نشانیوں کا کہ کس طریقے سے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض, یہ آسمان و زمین جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا, یہ رات دن کا آنا جانا, ان سب میں نشانیاں ہیں. ان سب میں کیا ہیں؟ نشانیاں. اور واقعی ان میں نشانیاں, یعنی زمین و آسمان کی پیدائش کا معاملہ ہو, گردش لیل و نہار کا معاملہ ہو, سمندروں کا معاملہ ہو, ہواؤں کا چلنا, کشتیوں کا چلنا, ان سب میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. آیت نمبر 172 اور 173 میں فرمایا اللہ کی جو تمہیں نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں پاک نعمتیں, انہیں کھاؤ پیو اور ان کا شکر ادا کرو. پھر آیت نمبر 177 میں ایک بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا. آیت نمبر 177 میں ایک بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو. یوں کہا جائے کہ نیکی صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ نیکیوں کے ابواب بہت سارے ہیں. کیا کرو؟ اپنا مال تقسیم کرو ذی اقارب میں, یتیموں میں, مسکینوں میں, مسافروں میں, اور اللہ تعالیٰ پر, یوم قیامت پر, تمام ملائکہ پر, تمام الہامی کتب پر, سارے انبیاء پر ایمان لاؤ. انفاق فی سبیل اللہ, نماز کا قائم کرنا, زکوٰۃ کا ادا کرنا, اپنے وعدے کا پورا کرنا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں, اور ہر مصیبت کے وقت صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں. فرمایا در حقیقت یہی لوگ ہیں, در حقیقت یہی لوگ ہیں جو ان تمام صفات کے حامل ہیں, یہی لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں. ورنہ اس کے علاوہ جو دعویٰ کرتے پھر وہ اپنے اس دعوے میں سچے. پھر اس کے بعد قصاص کا بیان ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 183 میں ذکر ہوا رمضان کے روزوں کے حوالے سے کہ ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے. پھر اس کے بعد اسی پارے میں حج اور عمرے کے بعض مسائل کا بیان ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حج کی دولت بھی عطا فرمائے, ہمیں عمرے کی سعادت بھی عطا فرمائے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا, فرمایا میرے ساتھ, اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو رمضان کے مہینے میں عمرے کا بڑا ثواب رکھا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اس وبا بلا کو ہم سے دور فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر پختہ توکل, یقین, استقامت کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں وہ جو اللہ کی پناہ گاہ ہے, جہاں ہم اللہ کی پناہ لیتے نا, اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو پناہ گاہ بنائی ہے, فرمانا ومن دخلہ کان آمنا. اس میں مفسرین نے لکھا, آپ حیران ہو جائیں گے, کوئی جانور کسی جانور کے پیچھے بھاگتا نا شکار کرنے کے لیے, اور وہ جانور بھاگ کے حرم کی اس حدود میں آ جاتا تو جانور جو پیچھے آ رہا تھا وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلا جاتا. کتنی حیران کن بات ہے. ومن دخلہ کان آمنا,
جانور ایک دوسرے کا شکار کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، لیکن اگر جانور بھی اس میں چلا گیا تو جو جانور پیچھے تھا اس نے کہا نہیں یہ اب حرم میں آ گیا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ حرم ہے، انہیں بھی پتہ ہے یہ حرم ہے، تو ایسی امن والی جگہ ہم ہی نہیں سمجھ سکے اس بات کو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ پابندیاں دور کر دے اور مولا ہم پہ عافیت کی بارش نازل فرمائے، رحمت کی بارش نازل فرمائے، اور وہ گھڑی ہو ہم سارے صحن حرم میں ہوں، ہم سارے صحن حرم میں ہوں اور وہاں عبادت میں مصروف ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہو، کیا سہانا ہمارا مقدر جاگے۔ اللہ سے دعا کریں، وہ مالک ہے۔ وہ ایک بزرگ کہا کرتے سے کہ اللہ سے سوال ایسا کرو جو تمہیں لگے یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ ممکنات کا تو بندہ عقل کے ترازو پہ سوال کرے گا نا، یہ ممکن ہے۔ جب بندہ سوچے یہ ممکن نہیں، پھر اللہ سے مانگے ہی وہ جو اسے لگے کہ یہ ممکن نہیں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو مزہ تو تب ہی ہوگا نا ایمان کا کہ جہاں ہمیں نظر آئے۔ میں دیکھیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ جنگ کے موقع پر سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس کوئی تلواروں کا کوئی ہتھیار کا اسٹاک تو نہیں ہے، لیکن تلوار نہیں ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تلوار نہیں ہے، آپ کھجور کی شاخ توڑ کے دے دیتے ہیں، اور جب وہ کھجور کی شاخ ان کے ہاتھ میں جاتی ہے تو تلوار بن جاتی ہے۔ یہاں تو ایمان ہے، پختہ کیا جائے نا۔ وہ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو قتل کر کے آ رہے تھے۔ دعا کریں اللہ ہمیں رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رعایت اور نرمی اس سے دور کر دے۔ ہمیں دشمن جو رسول اللہ علیہ السلام کے نہیں ہوئے، ہمارا ان کے ساتھ معاملہ کیا؟ اب وہ انہیں قتل کر کے آنے لگے نا، تو وہ سیڑھیاں جب قلعے کی اترنے لگے، میں اس کا صرف اشارہ اس کی طرف کر رہا ہوں، وہ اندھیرے میں پتہ نہیں چلا تو وہ دو جو زینے تھے نا ایک ساتھ اترے، اب پنڈلی ٹوٹ گئی، پنڈلی کی جو ہڈی تھی یہ ٹوٹ گئی۔ اب اسے نا اپنے امامے سے کس کے باندھ لیا، تو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے باتیں سن کے نا کہا اپنی پنڈلی آگے کرو نا، اپنی ٹانگ آگے کرو، اور اس پہ ہاتھ پھیرا، وہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی جوڑ دی۔ آخر ایسی باتیں ہوں گی تو ایمان پختہ ہوگا نا، تو اللہ سے مانگا ہی وہ جائے جو ہمیں لگے کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں باری تعالیٰ وہ وقت آیا ہم سارے صحن حرم میں ہوں، مقدس مہینہ رمضان کا ہو، اور وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حج اور عمرے کے مسائل کے بعد جو اگلا موضوع ہے اس میں فرمایا کہ جنت کا جو حقدار بننے کا دعویٰ ہے، اس کے لیے صرف زبانی دعویٰ نہیں کافی، کچھ نہ کچھ عملی طور پہ قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، جس طرح کے سابقہ لوگوں نے دی۔ فرمایا ام حسبتم، تم کیا گمان کرتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ؟ ابھی تو پہلے جیسے لوگوں والی مصیبتیں تم پر آئی نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جہاد کی فرضیت کا بیان اسی پارے میں۔ پھر مشرک عورتوں سے نکاح کے حوالے سے فرمایا کہ مشرک مرد ہو مشرک عورت ہو، اس سے نکاح جائز نہیں ہے، بلکہ فرمایا ایک غلام ایک کنیز مومن ہو وہ اس مالدار سے کہیں بہتر ہے، اس مالدار سے کہیں بہتر ہے۔ قرآن فرما رہا نا عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری لگے لیکن تمہارے لیے اچھی اور ہو سکتا ہے ایک چیز تم بری سمجھ رہے ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو تحبوا شیئا اپنے لیے بڑا اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، تمہیں کیا خبر، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے مخصوص احوال کے حوالے سے بھی اس میں ذکر ہے کہ عورتوں کے جو معاملات ہیں وہ اس میں ذکر ہوئے۔ پھر سب سے اہم ترین مسئلہ اس دوسرے پارے کے آخر میں جو ہے وہ ہے طلاق کے حوالے سے۔ ہر نوجوان جو ہے اپنی شادی سے پہلے یہ طلاق کے مسائل ضرور پڑھے سیکھے،
کہ فرمایا طلاق مرتان، وہ طلاقیں جن کے بعد رجوع کا حق ہے وہ 2 ہیں، اور اس کے لیے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے مفسرین نے لکھا کہ اللہ کا عرش لرز جاتا ہے، اللہ کا عرش لرز جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مذاق بنا لیا، اللہ نے تو 3 کا مالک بنایا شوہر کو، اگر یہ 3 کا کوئی اس میں حکمت نہ ہوتی تو پھر تو یہ بات ہی نہ ہوتی۔ ہمارے ہاں کتنا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں اس مسئلے کو بھی ایک غلط رنگ دیا گیا، اور اس مسئلے کو جسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا تھا اس کو آج اس کو مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ نہیں جی، حضرت عمر نے تو جو کیا تھا وہ ان کا ایک ذاتی معاملہ تھا اس حوالے سے، لیکن بہر طور ہمارے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک صرف طلاقیں 3 ہی ہیں، وہ چاہے اکٹھی دے دے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں پاکی کے ایام میں جن میں بیوی کے قریب نہ گیا ہو ان میں وہ 1 طلاق دے، پھر اگلا مہینہ، پھر اس کے بعد اگلا مہینہ، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اور اکٹھی اگر دے تو جمہور علماء کے نزدیک وہ اکٹھی طلاقیں ہو بھی جائیں گی، گناہ الگ ہوگا اور وہ بیوی بھی نکاح سے نکل جائے گی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ جی میں نے تو غصے میں کہا تھا، جی میں نے تو غصے میں کہا تھا، میرا تو مقصد ہی تھا۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، اس کو بھی، طلاق کے لیے عورت کا وہاں موجود ہونا شرط نہیں ہے کہ جی بیوی وہاں موجود نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہمارے پاس آیا، وہ کہنے لگے جی میں نے تو طلاق قبول ہی نہیں کی۔ میں نے کہا بھئی آپ کا اختیار ہی کہاں ہے کہ آپ کہیں جی ہم طلاق لیں گے تو طلاق ہوگی، طلاق تو ان کے دینے سے ہو گئی، آپ کے لینے نہ لینے سے کیا اثر پڑتا ہے اس پہ؟ تو پہلے ان ساری باتوں کو دیکھ لیا جائے تاکہ بعد میں اللہ تعالی ہمیں پچھتاوے سے محفوظ فرمائے۔ تو عدت کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے اس میں جو مسائل ذکر کیے گئے دوسرے پارے میں، بالخصوص طلاق کے حوالے سے یہ بڑے ہی اہم مسائل ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا سنا اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالی اسے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم